بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں جانیے ایک کہانی، ایک دلچسپ واقعہ جو آئی ہوپ آج کل کے حکمرانوں کو سمجھ میں آ جائے اور وہ اپنی رعایا یعنی عوام کے ساتھ بہتری کا سلوک کرے۔ آئی ہوپ یہ کہانی ان لوگوں تک بھی پہنچے جو اپنی رعایا کو اچھا سپورٹ کرتے ہیں اور وہ لوگوں تک بھی پہنچے جو نہیں کرتے۔ میں ہوں طوبہ درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل CNN۔ خلیفہ ہارون رشید عباسی خاندان کے 5ویں خلیفہ تھے۔ عباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی، لیکن ان میں سے شہرت صرف ہارون رشید کو نصیب ہوئی۔ ہارون رشید کے دور میں ایک بہت بڑا قحط پڑ گیا۔ اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کے بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ ہارون رشید نے اس قحط سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیر آزما لی۔ اس نے غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے اور تمام تاجروں کو متاثروں کی مدد کے لیے بلا معاوضہ کر دیا، لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے۔ ایک رات ہارون رشید کو پریشانی میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ سخت پریشانی کے عالم میں اس نے اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد کو طلب کیا۔ یحییٰ بن خالد ہارون رشید کے استاد بھی تھے۔ انہوں نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت بھی ان کی تھی۔ ہارون رشید نے یحییٰ خالد سے کہا، استاد محترم، آپ مجھے کوئی ایسی کہانی یا کوئی ایسی داستان سنائیں جس سے سن کر مجھے قرار آ جائے۔ یحییٰ بن خالد مسکرائے اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں اللہ کے کس نبی کی حیات طیبہ میں سے ایک داستان پڑھی تھی۔ داستان مقدر قسمت اور اللہ کی رضا سے سب سے بڑی شاندار تشریح ہے۔ آپ اگر اجازت دیں تو وہ میں داستان آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی سے فرمایا، یا استاد فوراً فرمائیں، میری جان حلق میں اٹک رہی ہے۔ یحییٰ خالد نے عرض کیا کہ کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کا ایک بچہ تھا، وہ بچہ ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی، چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا، جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پہ روانہ ہو رہی ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمے لے لیں۔ شیر نے حامی بھر لی۔ بندریا نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا۔ شیر اپنے بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ بندریا سفر پہ روانہ ہو گئی۔ اب شیر روزانہ بندریا کے بچے کو کندھے پہ بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام کرتا رہتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے غوطہ لگایا اور شیر کے قریب پہنچی اور بندریا کا بچہ اٹھا کر آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بھاگتا رہا لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ یحییٰ خالد رکے اور اس نے سانس لی اور خلیفہ ہارون رشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، چند دن بعد بندریا واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا، تمہارا بچہ تو چیل لے گئی۔ بندریا کو غصہ آیا، وہ چل چل کے کہنے لگے، تم کیسے بادشاہ ہو؟ تم نے میری امانت بھی حفاظت نہیں کر سکے، تم اس سارے جنگل کو کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوسی سے سر ہلایا اور بولے، میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت آتی تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا، لیکن یہ آفت آسمان سے اتری اور آسمانی آفت صرف اور صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سننے کے بعد یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، قحط یا آفت اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک سکتے تھے، یہ آسمان کا عذاب ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی اسے روک سکتے ہیں، چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے، فقیر بنے، یہ آفت رک جائے گی۔ دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہے، آسمانی مصیبت اور زمینی مصیبت۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسان کا متحد ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص کردار اچھا ہونا چاہیے۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید کو کہا تھا کہ بادشاہ سلامت، آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کریں گے، چنانچہ آپ فقیر بن جائیں، اللہ کے حضور گر گرائے، اس سے توبہ کیجئے، اس سے مدد مانگیے۔ دنیا کی تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا سا فرق ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے سمندر پار تو چلے جاتے ہیں لیکن ماتھے کو جائے نماز کے درمیان کے فاصلے کو طے نہیں کر پاتے۔ یہ انسان کی تھوڑی سی غلطی ہے جو انسان کبھی نہیں سمجھ پاتا۔
اور یہ آج جو میں نے کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، یہ میں سمجھی ہوں، آپ سمجھیں، ہو سکتا ہے یہ حکمرانوں کو بھی سمجھ آ جائے اور یہ عوام کی طرف ذرا نرمی سے دیکھیں۔ میری کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، پلیز اسے ضرور لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ہاں جو سبسکرائبر ابھی تک میرے بنے رہے ان سب کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔